پیغمبر کل امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، رفعت اور مغفرت کی دعا اہل بیت، صحابہ کرام اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معزز ماؤں بہنوں اور ننھے منھے خوبصورت بچوں، اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو اس نیت سے بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ میں اور آپ اس پہ عمل کر کے صحیح معنوں میں متبع سنت بن سکے۔ آغاز میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 تلاوت کی گئی۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کی خوبیاں بیان کی۔ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اسی پیرائے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ عباد الرحمن کی ایک دعا یہ ہے، والذین یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب اس دعا میں جو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا قرآن پاک کے ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ نیک لوگوں کی دعا کیا ہے؟ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ عموماً کہتے ہیں بچوں کو نیک بنا، ٹھیک ہے نیک بنا، لیکن جو دعا ہے اس میں لفظ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ کوئی محاورتاً ترجمہ نہیں ہے، یعنی ایسا بنا دے کہ ان کو دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو جائے۔ عموماً کچھ اولاد ظاہر میں بڑی نیک ہوتی لیکن والدین کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کچھ بیویاں ہو سکتا ہے بہت نیک ہوں، اپنے زوم میں وہ بڑی عبادت گزار ہوں، لیکن خامند کو وہ خوشی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو پہلے تو اپنی دعا کے انداز کو درست کریں کہ اللہ اولاد ایسی ہو وہ دیکھتے ہی ان پہ نظر پڑتے ہی کیا ہو جائے، دل جو ہے وہ خوش ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو دونوں رشتے ہیں انسان کو اس وقت ملتے ہیں جب انسان شعور کی عمر کو ہوتا ہے۔ والدین کا رشتہ ہے وہ ہمیں بے شعوری کی عمر میں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہم جہاں پیدا ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو رشتے بیوی کا اور بچوں کا، اس میں اگر آپ نے پہلے والا وقت، شادی کے پہلے سال اگر آپ نے اچھے گزارے، آپ کی آخری عمر بھی بہتر ہے۔ یہی معاملہ بچوں کا ہے کہ آپ نے ابتدا میں ان کی تربیت اچھی کی ہے، بچپن میں، ان کی چھوٹی عمر میں، بعد میں معاملات بہتر ہیں۔ اگر آپ نے شروع میں کوتاہی کر دی
یعنی کہ شادی کے پہلے سالوں میں آپ نے حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھا، اسلامی تعلیمات کو آپ نے اہمیت نہ دی، یا سیرت النبی کی روشنی میں آپ نے اپنی ازدواجی زندگی نہ گزاری، تو بعد میں آپ جو مرضی کر لیں، وہ آپ کے حالات بمشکل درست ہوں گے۔ وہ معاملات خراب شروع میں ہو جائیں تو اس کے نتائج آپ کو بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور کئی ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ سب کے حالات بہتر کرے، بڑھاپے کی عمر میں اکٹھے رہنے کے باوجود میاں بیوی کی ذہنی موافقت نہیں ہوتی، وہ بڑی مجبوراً ساتھ رہ رہے ہیں۔ وجہ ہے کہ شروع کے سالوں میں انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو مطلوب تھا۔ اولاد کے حوالے سے بھی اگر آپ نے شروع کے 7، 8، 10 سال اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا یا اسلامی طریقہ اختیار نہیں کیا، بعد میں آپ اولاد کو جو مرضی کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، شاید تب تک تاخیر ہو چکی ہوگی۔ تو آج میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جو ابتدائی سال ہیں ان میں آپ نے اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہ بچوں کو کبھی بیوقوف نہ سمجھیں، بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، اور میں ایک حدیث سے استدلال کروں گا، بچے بعض اوقات زیادہ کچھ باتوں میں سمجھدار ہوتے ہیں۔ جو احساسات کا معاملہ ہے نا، جذبات کا، اس میں بچے بعض اوقات بڑوں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں کوئی مریض دیکھ لیں، کہیں بچہ کوئی بھوکا دیکھ لیں، تو بچوں کو زیادہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کو بھی مل جائے۔ ہو سکتا ہے بڑے لوگ تھوڑی توجہ نہ کریں۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ نے بچوں کو بچہ سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، آپ نے بچوں کو بھی اہمیت دینی ہے۔ اس حوالے سے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُخَالِطُنَا، کہ اللہ کے نبی ہم بچوں کے ساتھ بھی گھل مل کے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی گھل مل کے رہتے تھے۔ حتیٰ یقول، آگے پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی، کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا تو آپ نے اس سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ انس ان کا چھوٹا بھائی، اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی عمر تھی اس وقت جب اس نے دودھ چھوڑا تھا، 2-2.5 سال کا۔ اب دیکھیں اس کے پاس ایک چڑیا تھی، چڑیا سے کھیلتا تھا، تو آپ اس سے بات کر کے کہتے ہیں اے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا حال ہے۔ اب آپ نے بچوں کو سمجھیں بچے کیا چاہتے ہیں، اس طرح کی بات بھی کریں ان سے۔ اور یہاں پہ چونکہ وہ چھوٹی عمر میں تھے تو ہمارے ہاں ایک انداز ہوتا ہے نا کہ وہ نام بگاڑ دیتے ہیں، عموماً ایک رواج اب شکر کم ہوا ہے، بچپن سے ہی نام بگاڑ دیتے ہیں، عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ اب بندہ 50 سال کا نام اس کا وہی ہے جو چاچا نے بچپن میں رکھ دیا۔ آپ نے اس بچے کو نا کنیت دے دی لاڈ کے ساتھ۔ عموماً کنیت ہوتی ہے ابو لگتا ہے جب بندہ باپ بنتا ہے، لیکن آپ نے بچپن میں ہی نا اس سے لاڈ کرتے تھا ابو عمیر، اور اسی پرائے میں اس کا جو سابقے کے ساتھ لاحقہ جوڑا ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی بچوں کو جو ملتی جلتی باتیں، جو نظمن جو بات ہوتی ہے بڑی پسند ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسی طرح ہی کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اور ابو عمیر کی عمر کتنی ہے؟ 2.5 سال، یعنی 2.5 سال کے بچے کو بھی آپ نے اہمیت دینی ہے۔ دیکھنا کہ وہ ایک چڑیا سے کھیلتا ہے، کچھ روایتوں میں وہ مر گئی، وہ پریشان تھا، بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے لاڈ کیا، اس سے بات چیت کی۔ اور بچوں سے جب آپ بات کرتے ہیں بچے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے 2-2.5 سال کے بچے کو بھی اگنور نہیں کرنا، آپ نے اس کو ٹائم دینا، اس کی فیلنگز کو سمجھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ اور آئیے اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سفر حج کا ایک لمبی حدیث ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حج کے موقع پہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ آئے اور مزدلفہ سے مینا آئے، اب تو صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں سے بڑھ چکی تھی، اس وقت آپ نے فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ،
جب عرفات سے مزدلفہ آئے تو اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا سواری پہ، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور اونٹ پہ عموماً یا اونٹنی پہ دو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے اسامہ کو اہمیت دے کے پیچھے بٹھایا، اتنے بڑے مجمع میں۔ اور پھر جب آگے مزدلفہ وہاں پہنچے، رات گزاری، تو مینا آئے، ثم ارتفع الفضل بن عباس من مزدلفہ الی مینا، تو عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس کو آپ نے پیچھے بٹھایا، وہ بھی چھوٹی عمر میں تھے، وہاں سے لے کے مینا تک آئے۔ یعنی پتہ ہی چلتا ہے کہ بڑے پروگرامز بھی ہو جائیں، بچوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور بچے سیکھتے ہیں، اور بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دو دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن میں اہمیت دیں، ان کو سمجھیں کہ وہ سمجھدار ہیں۔ اور آج کل تو یہ بات ویسے بھی مسلم ہو چکی بھی ہے، جو اینڈرائڈ موبائلز ہیں وہ بچوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے بڑوں سے، تو آپ کیوں نہیں اہمیت دیتے، ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے، ان کی رائے لیں، چاہے آپ اپنی مرضی کریں، تاکہ آپ کے بچوں میں اعتماد پیدا ہو۔ اور یاد رکھیں جب آپ بچوں کو ایسے بات کریں گے جس طرح بڑوں سے بات کرتے ہیں، تو بچوں کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہوگی، وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ دوسرا نقطہ جو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو سب سے پہلے سکھانا کیا ہے، یہ آج کی میری گفتگو کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیمات کے حوالے سے کیا تربیت کرنی ہے۔ کیا وہ قاعدہ الف با تا سا پڑھا دیا اور ایک قاری صاحب کو لگا لیا، آپ کا معاملہ پورا ہو گیا؟ سیرت النبی ہمیں کیا بتاتی ہے اس بارے میں؟ آئیے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروانا ہے، یاد رکھیں، بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروانا ہے، قرآن پاک بعد میں سکھانا ہے۔ اور آئیے اس حوالے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان، ہم آپ کے پاس آئے، ہم چھوٹی عمر کے تھے، ایک قاربنا البلوغ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، آپ نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، قرآن سے پہلے ایمان سکھایا۔ اور ایمان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ غیب کے ساتھ، اللہ کے بارے میں بتائیں، جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، اور بتانا کیسے وہ آگے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی۔ اچھا، جندب بن عبداللہ صحابی رسول کی فیلنگز دیکھیں، کہتے ہیں آپ نے ایمان پہلے سکھایا، قرآن بعد میں سکھایا۔ ثم تعلمنا القرآن، جب ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، فازددنا به ایمانا، تو قرآن سیکھنے سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس قرآن والے کا تو پہلے تعارف کرنا ہے، یہ کتاب کس کے، اس کا تعارف ہوگا، پھر آپ کے بچوں میں قدر پیدا ہوگی۔ اور آئیے وہ بچوں کو سکھانا کہ اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے۔ بعض کہتے ہیں بڑی آسان سی ایک حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر لڑکے کو سکھائی، اور یقین کریں ایسی حدیث ہے، میرا ایمان ہے آپ کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہوں، اس حدیث کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کا ایمان اوپر آ جائے گا، آپ کو پریشانی برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اور اتنی بڑی، اتنی جامع حدیث آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو سکھائی، اور بڑی آسان سی بات ہے، بچوں کو سمجھ آتی ہے، یہ بات یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، یعنی آپ نے سواری پہ مجھے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اب جو میں نے کچھ پڑھا ہے اس میں یہ کچھ سفر کی بات نہیں ہے، کسی سفر پہ ہو نہیں، مدینے میں آپ کو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہو، میں مثال دیتا ہوں، جس طرح بچوں کو گھمانا ہو نا تو پہلے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جھولا دینا، آپ یقین کریں آپ بچوں کو کبھی آئس کریم کھلانے لے جائیں، اس وقت جب آپ صرف بچوں کے لیے جائیں گے نا تو بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی بات سن رہے ہوں گے، پھر جب گھر بھی آئیں گے نا تو اس رات بچے آپ سے زیادہ پیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سکھانے کا بھی انداز یہ ہے،
پہلے بچوں کو کوئی چیز لے کے دیں، ایک گھمانے لے جائیں. اب عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھی لیکن بچوں کی طرح ہیں. ان کو آپ نے پہلے جھولا دیا اور پھر کہا انی اعلمک کلمات، عبداللہ تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں. یعنی جب بچہ ان معاملات میں ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے. پہلے بچے کی توجہ بھی تو مرکوز کروانی ہے. اب پوری توجہ سے آپ بھی کچھ کلمات سکھائے ہیں اس نے، تو بچوں کو یاد کروا دیں. میں یقین کریں یہاں پہ قسماً بھی کہہ سکتا ہوں آپ نے باتیں بچوں کو بچپن میں سکھا دی، ساری زندگی آپ کا بچہ خودکشی نہیں کرے گا. یہ باتیں جو آپ نے عبداللہ کو سکھائی تھی آپ سکھا دیں، ساری زندگی آپ کا بچہ چوری نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا تعارف ہے. اور تعارف کتنا پیارا ہے پہلی بات. اور بچوں کو نا ایک ایک جملہ کر کے سکھایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ احفظک، عبداللہ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسری بات احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ بات اسٹیپس ہیں. پہلا اللہ کو یاد تو کرو، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنے پاس ہی پاؤ گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے کہنے تک، عملاً کوئی نہیں ہے. اللہ معاف کرے. عملاً شاہرگ سے زیادہ قریب ہو آپ غلط کام کریں. پہلے تو لوگ کنڈی لگا کے غلط کام، اب تو سر عام ہو رہے ہیں نا. وہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، کہنے تک ہے. میں بھی کہہ لیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، آپ بھی کہہ لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اب یہ تربیت ہے کہ نہیں؟ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. بیٹا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ بات آپ نے کب سکھانی ہے بچوں کو؟ قرآن سے پہلے سکھانی. اور یاد رکھیں، آپ دیکھیں آپ یہ بچوں کو سکھا دیں. 5 سال کا بچہ ہوگا نا، آپ پوچھیں بیٹا یہ کام کیوں نہیں کرنا، یہ کہا اللہ ناراض ہوتا ہے. جب آپ کے بچے کی زبان سے نکل آیا آپ کامیاب ہیں. بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولنا، بابا ماریں گے، یہ بات نہیں، چاہے آپ مارے بھی، لیکن کیا کہنا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ کر دیں اللہ کے ساتھ. جب بچپن میں آپ نے اللہ سے جوڑ دیا پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا بچہ کبھی غلطی کر بھی جائے گا تو پھر اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا. اور اگلے جملے دیکھیے، فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ. چھوٹے سے بچے کو بات سمجھے، بیٹا جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور یہ تصور دیں آپ جب کھانا کھلائیں گے بیٹا ہم نے نہیں، بیٹا اللہ نے کھلایا. یہ بچوں کو بتاتے ہیں آپ، بیٹا کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا، میں تو وسیلہ بناؤں. میں کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے عبداللہ جب مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. عموماً بچے ماں باپ سے مدد مانگتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، لیکن جو غیب میں دعا کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ مدد مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ چیزیں بچے میں ایمان پیدا کر رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے اس کے اندر. کہ آپ دیکھیں جب آپ کا بچہ 9-10 سال کی پریشان ہے، اللہ نہ کرے آپ ہی بیمار ہو جائیں، بچہ دعا مانگے گا اللہ سے، اللہ میرے باپ کو صحت دے. علاج تو آپ کر رہے ہیں نا، بچہ کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے. اور اگلے 2 جملے ہیں، فرمایا کہ لو اجتمعت الامة على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. اب یہ سٹیپس، یہ جو باتیں 2 باتیں ہمیں بھی ضرورت ہے. بچوں کو سمجھا دیں کہ عبداللہ ساری کائنات، سارے لوگ، کچھ روایتوں میں جن بھی اور انسان بھی، ہمیں جنوں سے ڈر لگا رہتا ہے، جنوں سے ہی ڈر لگا رہتا ہے. صبح شام کے اذکار سکھاتے، جنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ عبداللہ سارے مل کے تمہیں تھوڑا سا فائدہ دینا چاہیے، تھوڑا سا. لم ينفعوك بشيء، اور شیء عربی میں کہتے ہیں ذرے، بالکل تھوڑی معمولی سی چیز. اور اس میں بھی 2 زیر لگی ہوئی ہے، شیء ذرہ برابر ہے، ذرہ، اس سے کم فائدہ ہو نہیں سکتا. یعنی کہ تمہیں ایک پیسے کا بھی فائدہ دینا چاہیے. لم ينفعوك الا قد كتبه الله لك. سارے مل کے اتنا سا فائدہ نہیں دے سکتے اگر اللہ تجھے وہ فائدہ نہ دینا چاہے. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے بچوں کو اس طرح ایمان سکھایا ہے؟ اور اگلا جملہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ،
لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک. یہ آپ کے بچے کو نا جرأت پیدا کرتا ہے. آپ کا بچہ ادھر آتا ہے کہ سارے مل کے تمہیں تھوڑا سا بھی نقصان دینا چاہیے نا بیٹا, اللہ اس نقصان سے بچانا چاہے تو تیرا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا. یہ تربیت ہے. اور آپ سکھا کس کو رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو بھی 7-8 سال عمر ہے ان کی. اور پھر آگے ایمان بڑھتا جاتا ہے اس طرح. پھر میں دعا کروں, اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے. اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھو, اللہ کوئی فائدہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے تمہیں اس فائدے سے روک نہیں سکتے, اور اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے ساری مخلوق مل کے تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتے. اب یہ پیدا کر دے بچوں میں بات انشاءاللہ. آپ کے بچوں میں ایمان پیدا ہو گیا, اب وہ اللہ کے قریب آئیں گے. اور آئیے اس حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری نے, امام بخاری نے ادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. قال معاذ بیان کرتے ہیں کہ اخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ, یعنی بچوں سے شفقت لازمی ہے. بچوں کو مار کے نہیں پڑھایا جا سکتا. پڑھا لیں گے آپ لیکن وہ اثر نہیں کرے گا. بچوں کو دین کی بات بتانی ہے محبت کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ. ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کتنے خوش نصیب ہے معاذ کہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ. اللہ, آپ جیسا ہاتھ کسی کا. اور میرا ایمان ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا ہاتھ لگ جائے وہاں پہ جہنم کی آگ لگے گی. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ انی احبک. اللہ, اب معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. اب چونکہ بچے کو جب تک آپ مانوس نہیں کریں گے, آپ اس سے جب تک آپ محبت پیدا نہیں کریں گے, بچہ اس طرح بات نہیں سنے گا. یہ طریقہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ کی طبیعت میں سختی بھی ہے, آپ کے مزاج میں سختی ہے, انسان کی فطرت میں فرق ہوتا ہے, لیکن بچے کو دین کی بات کریں محبت کے ساتھ اس پہلو کو نمایاں کریں. پیار کریں, بیٹا مجھے آپ سے محبت ہے. اس کو چوم لیں اپنے بچے کو. تو سیدنا معاذ فوری کہتے کہ واللہ انی لاحبک, مجھے بھی آپ سے محبت ہے. اور پھر کہا کہ اعلمک کلمات تقولها فی دبر کل صلاۃ. معاذ میں کچھ کلمات سکھانا چاہ رہا ہوں, ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں. پڑھتا میں بھی ہوں, پڑھتے آپ بھی ہیں, ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن معنی مفہوم کو نہیں پتہ. اس پہ بھی لکھے ہوئے, معنی مفہوم کوئی نہیں پتہ. اب دیکھیں بچوں, کیونکہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی اذکار ہیں ہم چونکہ طوطے کی طرح رٹتے ہیں, ہمیں ان کا مفہوم پتہ ہی نہیں ہوتا. جب تک آپ دل سے پڑھتے نہیں ہیں, وہ دعا نہیں کرتے, وہ اپنا اثر نہیں رکھتے. اور آپ نے کیا کلمات سکھائے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اے اللہ میری مدد کر, میں تجھے یاد کر سکوں. یہ اللہ سے مدد مانگے, اور بچے کو سکھائے اللہ سے مدد مانگو, اللہ میری مدد کر, میں تجھے یاد کروں, تیرا ذکر کروں. وہ شکر کا اللہ میری مدد کر, میں تیرا شکر ادا کروں. یہ شکر بھی اللہ کی توفیق سے کے بغیر نہیں ہوتا. وہ حسن عبادت کہ اللہ میری مدد کر, میں تیری اچھی عبادت کروں. اور نماز کے بعد پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تینوں چیزیں ہیں کہ اللہ کو صحیح یاد بھی کیا نماز میں کہ نہیں کیا, یا اپنی باتیں یاد کرتے رہے, اللہ کا شکر ادا کیا, اس کے بعد حسن عبادت ہی کا اچھی عبادت کی ہے, بس اپنے خیالوں میں گم رہے ہیں. نہیں تو پھر دعا مانگے, اللہ مجھے مدد کر کہ میں اچھی نماز پڑھ سکوں, اچھی عبادت کر سکوں. بہرحال یہ طریقہ ہے. آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچوں کو محبت کے ساتھ دین کی باتیں سکھائیں اور دین کی گہرائی میں لے کے جائیں. اور گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ جس کا تعلق دل کے ساتھ, وہ ایمان ہے. ایمان جب آئے گا تو بچے کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی, قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی. بخاری مسلم کی روایت, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ, کہ آپ نے مجھے تشہد سکھایا, اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں. یہ دیکھیں, بچوں کو محبت سے سکھا. اور ایک اور بات, کم از کم نماز تو اپنے بچوں کو خود سکھا دیں. روز ایک ایک لفظ سکھا دیں. ہم نے سارا کام مکارسہ پہ ڈالا. وہ عرب میں نا وہ ایک بڑے خیال کرتے ہیں, وہ جو والدین ہیں نا, وہ جو چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ بچوں کو خود یاد کراتے ہیں.
وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم یاد کروائیں کہ ساری زندگی بچے نے چھوٹی صورتیں ہی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ خود یاد کرواتے ہیں والدین، کیونکہ اس کا ثواب تو ہمیں ملے۔ سورہ اخلاص خود یاد کرواتے ہیں، نماز خود یاد کرواتے ہیں، بچے نے جب بھی نماز پڑھنی ہے والدین کو ڈائریکٹ ثواب ملا۔ ہم نے یہ کام بھی دوسروں پہ چھوڑا۔ بہرحال اس محبت کے ساتھ، اس الفت کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو اللہ کا تعارف کروائیں گے، یقین کریں کہ آپ کے بچے ساری زندگی اللہ سے تو جڑ جائیں گے، اچھے مسلمان تو بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ وہ جو دعا ہے نا سورہ فرقان کی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گی، آپ کے لیے باعث سکون بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ کیونکہ جو بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، صحیح معنوں میں، کہنے کی حد تک نہیں، دل سے، وہ بندہ غلط کاموں سے بھی بچتا ہے، بری باتوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی پہلے اس کے لیے ضروری اپنی بھی تربیت کریں، اللہ ہمیں بھی بہتر بنائے اور ہماری اولاد کو بھی بہتر بنائے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بہت سے سینکڑوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس لڑائی کی لمبی تاریخ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم کیا ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ واقعی ہم بے قرار تو ہیں، پریشانی تو ہے، تو ان کے لیے تو دعا کریں، اللہ ان کی مدد کرے۔ اور اسرائیل کے جو ظلم و ستم ہیں کب سے چلے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی کمزوری بھی ہے، ناکامی اس حوالے سے کہ ہم جتنے ہیں اس نے باوجود بھی ہم اتنی محنت نہیں کر رہے، تو وہ پھر ہر دفعہ جب بھی لڑائی کرتے ہیں فائدہ انہیں کو ہی ہوتا ہے، مارتے بھی ہیں اور جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے، کامیاب کرے، فلسطینی جو ہمارے بھائی ہیں اللہ ان کی مدد کرے ان کو۔ تو اس حوالے سے ایک تو قرارداد ہے کہ آپ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا آج ایک ریلی نکالی جا رہی ہے چوک الحدیث سے لے کے شاندار چوک تک، اس حوالے سے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ان کے لیے دعا وغیرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین وفي كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا واعتدلوا اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاة۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا اچھی طرح ملا لیں، موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
واتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. पैगंबर कुल इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रहमत रिफ़अत और मग़फ़िरत की दुआ अहले बैत सहाबा किराम और अल्लाह के तमाम नेक बंदों के लिए। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद